سب سے پہلی چیز جو عزازیل میں پیدا ہوئی وہ مایوسی تھی۔ سب سے پہلا کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ہمارے نفوس کو مایوسی سے نکالیں، ہماری مایوسی کو دور کریں۔ اور کمال حسن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نیگیٹو جملے نہیں تھے، نیگیٹو بات نہیں تھی۔ ہمیشہ خوشخبریاں سناتے، لوگوں کے لیے آسانیاں تلاش کرتے، لوگوں کی دلجوئی و دلداری کرتے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے دو میں سے ایک کام کا انتخاب کا موقع دیا جائے تو میں آسان کو چنوں گا، تاکہ لوگ آسان کاموں کو چنیں، اور جب آسان کام چن لیے جاتے ہیں، اس کام کی اچیومنٹ اور اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے تو آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ اور مکمل طور پر ہر قدم پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائیں۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے ہمارا جاگنے سے سونے تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں تعلیم نہ فرمائیں۔ دعا بیسیکلی کیا چیز ہے؟ امید کا نام دعا ہے۔ آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوت موجود ہے جو آپ کی پکار کو سن رہی ہے اور جو آپ کے حالات کو تبدیل کرنے کی قوت رکھتی ہے، اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرے حالات بدلیں گے۔ یہ اتنا بڑا کام تھا دعاؤں کی تعلیم کہ لوگوں کو نئے سرے سے ایک زندگی مل گئی۔ لوگ پر امید ہو گئے ہر معاملے میں، اپنے زندگی کے جو روزمرہ کے ان کے مشاغل تھے اس میں بھی، اور جو آنے والی زندگی ہے جس کی نوید اللہ قرآن حکیم میں بارہا دیتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اس میں بھی امید بندھا دی لوگوں کی۔ اور اصول بھی یہ ہے، بالکل واضح اصول ہے، دنیا میں جتنے کرائم آج ہو رہے ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے فیوچر سے، اپنے پریزنٹ سے نا امید ہو چکے ہیں۔ جو شخص امید رکھتا ہے آگے بڑھنے کی، سکسیسز کی، زندگی میں خوشیاں حاصل کرنے کی، وہ کبھی بھی جرائم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیگیٹو بات نہیں کی، اور خود مالک کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، اور اس نے اپنا تعارف پروردگار عالم نے کبھی جبار اور قہار کے طور پر نہیں کروایا۔ اللہ کا جب بھی تعارف ہے الرحمن الرحیم ہے۔ اس سے بڑی کیا خوشخبری ہے؟ مایوسی سے نکالنا۔ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بدو تھا، اے اللہ کے نبی مجھ پہ اسلام کو پیش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، تو جب آپ اس پر آئے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ کہنا رک جائیں۔ اصحاب رسول کو غصہ بھی آیا کہ تو درمیان میں رسول اللہ کو ٹوکتا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو کہنے دو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے آپ فوری طور پہ مسلمان کریں۔ بھائی تم نے تو پوری بات بھی نہیں سنی۔ انہوں نے کہا ضرورت نہیں ہے، جو یوم الدین کا مالک رحمان اور رحیم ہے اس دین میں داخل ہونے میں کیا دقت ہے؟ یہ ہے مایوسیوں کو دور کرنے کے روٹس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ تزکیہ نفس میں سب سے پہلا فعل، سب سے پہلا قدم مایوسی سے نکل جانا ہے۔ جب ایک بات طے ہے کہ اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں ہے، اللہ کو بیماری نہیں ہے، اللہ کو کوئی گھریلو مسائل نہیں ہے، 24 آور وہ تو ایسے کھڑا ہے جیسے کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا سپریم پاور جب آپ کی بات سننے کے لیے ہر وقت موجود ہے اور ریسٹ بھی نہیں کرتا، تھکتا بھی نہیں، پھر کوئی تک ہے نا امید ہونے کی؟ ہماری بدقسمتی ہے آج کل، میں جب لوگوں سے ملتا ہوں، کہیں آتا ہوں، کہیں جاتا ہوں، انڈیویجول لیول پر، ملکی لیول پر، ہر آدمی
مایوسی کی بات کرتا ہے۔ ایک چیز اللہ نے طے کر دی ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ تو کتنے ہی گناہ کر، کتنی ہی کوتاہیاں کر، کتنی ہی غلطی کر، مگر ایک سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا اسی کو ابلیس کہتے ہیں۔ تو کیا آج ہم ابلیس کے ساتھی بننا چاہتے ہیں؟ کیا ابلیس کے گروہ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ پر امید رہیں اپنے زندگی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بلانگنگ کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں۔ کبھی مایوس مت ہوں، اور باخدا اگر آپ مایوس نہ ہوئے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہ کر پائے گی۔ تو تزکیہ نفس میں جو سب سے پہلی چیز اور جس پہ سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے مایوسی کا دور کرنا۔ نفس کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری مایوسی ہے۔ آج جدھر دیکھتے ہیں لوگ ڈپریشن میں نظر آتے ہیں۔ بچے کے نمبر کم آ گئے، ماں ڈپریشن میں چلی گئی۔ میڈیکل میں داخلہ بیٹی کو نہیں ملا، ماں ڈپریشن میں چلی گئی۔ کیا اللہ نے تقدیر نہیں لکھی؟ کیا آپ کی تدبیروں سے اوپر وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے؟ سب اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ کسی سینئر افسر کی بیگم آئی، کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتی ہے میرے بچے پورے نمبر نہیں لیتے، بہت پریشان ہوں میں نے کہا بی بی ایک بات تو بتا، آج یہ کائنات اللہ کی ہے، اس نے اس کو حکمت اور خوبیوں اور کمالات کے ساتھ رن کرنا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میسن کتنے چاہیے، کارپینٹر کتنے چاہیے، ٹیچر کتنے چاہیے، جرنیل کتنے چاہیے، ڈاکٹر کتنے چاہیے، جج کتنے چاہیے، وکیل کتنے چاہیے، ڈرائیور کتنے چاہیے، فوٹوگرافر کتنے چاہیے۔ اس نے اپنی یونیورس کو چلانا ہے۔ تو اگر ماؤں کی آرزوؤں پہ جائے تو سب جرنیل ہی مانگیں گی، یا جج مانگیں گی، یا بڑا ڈاکٹر مانگیں گی۔ اللہ تو اپنی کائنات کو فیل ہو کے ایک طرف بیٹھ جائے۔ میں نے کہا اس کو اپنی اس یونیورس کو چلانا ہے، اس کے مطابق وہ ٹیلنٹ بانٹتا ہے، گن اور ہنر وہ سکھاتا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے اللہ نے کیا مقدر کیا ہوا ہے؟ آپ تو یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ جرنیل بن جائے۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ فیل اللہ پر پریشان مت ہوں۔